اللہم بارک علی محمد اس میں لگا دو نا LCD اس میں لگا دو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد سب کہہ دیں صلی اللہ سرکار پہ درود پڑھنے سے ہی محفل قبول ہوتی ہے عبادت نماز جنازہ دنیا کی کوئی عبادت آسمان پہ نہیں جاتی جس پہ درود نہ پڑھا جائے تو آپ جتنے بھی بیٹھے ہیں نا آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے دل میں تو پڑھتے ہی ہیں مگر جب محفل میں پڑھا جائے تو حکماً حکم ہوتا ہے کہ سرکار کا نام جس کان میں پہنچے اس کے ہونٹ سے آواز آئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد ہما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید معزز آمین حضرات ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کی ذات پاک واسطے ہے جو ساری کائنات دا بادشاہ ہے تمام انبیاء کو عزت دینے والی ذات اللہ وحدہ لا شریک ہے اور انبیاء کی عزت میں اضافہ کرنے والی اللہ کی ذات ہے انبیاء کو اپنا ساری زمین سے برگزیدہ چنا ہوا انسان بنانا اللہ کی شان ہے زمین پہ کوئی نبی نہیں چن سکتا کائنات میں حضور آخری نبی ہیں اللہ نے اپنے نبی کو نبوت کے 2 تاج پہنائے عام نبی کو 1 اور حضور کو 2 ایک نبوت والا تاج اور ایک ختم نبوت والا تاج اللہ نے کہا اس کے بعد کسی کے پاس یہ نبوت والا عہدہ نہیں جائے گا یہ میرے بھائی محمد بشیر صاحب جو بینک کے مینیجر فوت ہوئے یہ آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام تھے اور میرے بھائی محمد سبحان اور ان کے جتنے عزیز اس غم میں مبتلا ہے اللہ ان کے غم کو ہلکا فرمائے صبر جمیل عطا فرمائے ان کی بہنوں کو ان کی والدہ کو یقیناً جب پیارا دنیا سے چلے جاتا ہے نا تو انسان کا دل ہلکا ہونے کے لیے ٹائم چاہیے اس کا صبر بوجھ نبی پاک کو بھی اللہ نے غم بٹایا تھا حضور سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ صلوات اللہ علیہ اور حضرت ابو طالب جب دنیا سے چلے گئے تو آپ کا اتنا غم تھا اتنا غم تھا اتنا غم تھا کہ اللہ نے معراج پہ بلا کے عرش کی سیر کرا کے اپنے نبی دا غم ہلکا کیتا ہجرت دے سال معراج ہویا ہے ادھروں آپ دے اتے غماں دا پہاڑ ڈگ پیا 2 محسن ایک محسنہ کائنات سیدہ خدیجہ اور ایک محسن مصطفیٰ جس نے ساری زندگی حضور پہ احسان کی ہے وہ غم خار چاچا دنیا سے چلے گئے تو آپ اتنے پریشان آپ نے عام الحزن قرار دیتا کہ اے سال ہی میرے لیے غم دا سال تو اللہ نے کہا جبریل جا میں اپنے محبوب دا غم عرش تے بلا کے جنت دی سیر کرا کے بٹانا چاہنا ہے لوکی دیپال پور چے اپنے دوستان دے سبحان دے غم چے شریک ہو کے دا غم ونڈان دے نے کہ اسی تیرے نال آ پائی تیرا غم ساڈا غم ہے اللہ نے اپنے یار دا غم بھی ونڈایا ہے ایس وجہ تو معراج ہوئی سی سیر تے اللہ وخات زمین تے بھی اپنے نبی نو سب کچھ سکتا ہے نبی پاک مکے دے اندر تے آپ نے گن کے نہیں دس دیتا سی کہ آؤ بیت المقدس دیاں باریاں انیاں نے کھڑکیاں انیاں نے اللہ نے کہا جبریل سارے پردے ہی سیڈ تے کر دے جدو ابو جال نے کہنا دسو دیاں باریاں کنیاں دے بوئے کنے نے بیت المقدس دے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے اگے پردے ہی اللہ نے ختم کرتا دے سونے گن کے دس دو انہوں نے کہ اینے دروازے تے اللہ مہمان جائیے بندہ کہ دے بالے بولے تے نہیں نا گندہ پر انہاں کہا جی کنیاں کھڑکیاں دے کنے دروازے نے
تو اسی اج غم چ شریک ہون واسطے آئے جتھے بھی جاؤ انہاں دا دل لایا کرو سیڈ دیاں گلاں کریا کرو تاکہ وہ دے غم دے اندر وہ ہلکا محسوس کرے کہ میرے نے آ کے غم ونڈایا ہے تے آن پاسے لایا ہے اسی جس پوتگی تے جانے ہاں تے انہوں سگو پوچھن لا پہنے فلانا رشتہ دار آیا ہے تو جو نہ آیا ہوئے تو دا غم ودیا نا تے انہوں زخم تازہ کتا نا اسی تے سانو پوچھن دی لوڑ کی ہے سانو چاہیے ہے کہ انہوں کہنا کہ یار کوئی گل نہیں وہ چلے گئے نے اساں بھی جانا ہے تے آج رکھ آپ شام نو اوتھے جانا ہے یعنی مقصد ہوئے کہ وہ دا غم ہلکا کرنا ہے انہوں واپس اس دنیا چلے آنا ہے اینو کہندے نے شریک غم اچھی بولو اینو کی کہندے نے شریک چیز وانڈدا ہے بولو شریک چیز شریک نال بندے دے حصے تقسیم ہوندے شے کٹ دی ہے تو جڑا اخباراں چ لکھیا ہوندا نا شریک غم پوسٹ تے لکھیا ہوندا شریک غم یہ دا مطلب ہوندا ہے کہ اسی اپنے بھرا سبحان دا غم ونڈاؤن چلے وہ دے غم چ اسی بھی شریک ہاں جنہ بھائی بشیر دا انہوں غم ہے انہوں ہی سانو غم ہے اینو کہندے نے ہما یاراں بیشت یاراں دے نال ہی بہاراں ہوندیاں میاں صاحب فرماندے نے رومی کشمیر میاں محمد بخش نے بڑی سونی گل لکھی کہندے جس تمبے تی گڑتی دیندے اسے تمبے پانی جڑے آن میل محمد وہ ہوئی آن مکانی جنہ جگہ دیتے جڑے میل آندے نے اوہی غمیاں چاندے نے جڑے خوشیاں دے ساک وہ غمیاں دے ساک تے سوچ کے بنایا کر میرا رشتہ دار چنگے دوست چنگے رکھیا کر جے شرابی یار رکھیں گا تیرے جنازے چ شرابی آن گے یہ نہ دنیا دے ہوتے کتے لڑان والے یار رکھیں گا تیرے جنازے چ کتے لڑان والے آن گے بدماش یار رکھیں گا تیرے جنازے چ گنا بدوکاں لے بدماش ہی آن گے تے جے نمازیاں نو یار رکھیں گا تیرے جنازے دیاں اگلیاں صفاں چ نمازی کھڑے ہون گے بندہ تاش کھیڑن والے آنا یاری لالئی سویرے اعلان ہوئے حضرات فلانا اللہ دی نبی مرزانہ فوت ہو گیا ہے قضائے الہی نال فوت ہو گیا ہے بندہ انی گل کہہ دے وے میرا لوکی آندے نہیں یار راتی ہوتے تاش کھیڑ داوے کیا جی کوئی آندہ جوا کھیڑ داوے کیا جی کوئی آندہ لیٹ نہیں جگانی موبائل کہندہ ہوتے جوا کھیڑ داوے کیا جی وہ ہو دی شان دے کیا کہنے جدہ دپال پر چیلان ہوئے حضرات پلانا فوت ہو گیا ہے تے لوکی کہنے راتی عشاء دی نماز پڑھ داوے کیا جی گواہی چنگی پایا کرو کوئی فوت ہو جائے نا وہ دی پرانی نیکی یاد کر کے انہوں یاد کریا کرو وہ دی برائی تے پردہ پاؤنا ہے حضرت امام زابی نے لکھیا ہے ایک بندہ ہوں اندھنال کوئی بندہ لڑ پینا ہوں کسے بندے نے اندھنا زیادتی کرنی تے انہیں جا کے آکھنا پائی السلام علیکم منو اللہ واسطے معاف کر دے تو انہیں کہنا یار پچھلی گزری ہوئی باتوں کو یاد نہیں کرتے میں نے تمہیں معاف کر دیا ہے پچھلیاں چھیڑن دی لوڑ کوئی نہیں گئی گھڑے مردے پٹن دی لوڑ کوئی نہیں گئی پچھلیاں چھڑ میں نے پچھلی بلا دے چلو اگلی زندگی شروع کرتے ہیں ایک دن بندے دی موت آ گئی کلو نفس ذائقۃ الموت ہر نفس نے موت دا ذائقہ چکنا میں میرے جتنے عزیز بیٹھے ہوں اے بندہ اللہ دے دربار چ پیش ہو گیا امام زابی لکھ دینے اے بندہ کسے نو خواب چ ملے آؤ کسے نے پوچھیا اللہ نے تیرنا کی سلوک کیتا ہے وَامْتَازُ الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ اللہ نے تینو قیامت نو کی سلوک کیتا ہے تو وہ بندہ کی کہندہ ہے کہندہ جدو میرے عمل اللہ دے دربار چ پیش کیتے گئے تو میں سامنے آ کے کھڑا ہو گیا تو اللہ پاک فرماتے ہیں گزری ہوئی باتوں کو یاد نہیں کرتے جا آج میں نے بھی تجھے معاف کر دیا ہے کہ میرا بندہ زمین پہ لوگوں کو کہتا تھا گزری ہوئی باتوں کو یاد نہیں کرتے یہ امام زابی علام النبلا بہت بڑے امام انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے تاریخ اسلام میں آج کتنے دوست احباب بیٹھے ہیں اسی گڑے مردے پٹ کے لوکاں نوں دس دیں کہ انہیں کوٹھی دے ٹھگی بنا مار کے ماری انہیں تے گڈی اتھوں لئی اسی گڑے مردے یاد کرنے تو شریعت کہندی ہے مرے ہوئے دی صفتی بیان کرنی
یہاں میں آپ کو ایک بات سمجھا دوں، عام مرے ہوئے انسان کی آپ برائی بیان نہیں کر سکتے، تو جنہوں نے نبی پاک کا دور دیکھا ہو، ہم ان صحابہ اکرام اور آل بیت کی زندگی پہ بھی جرح نہیں کر سکتے، وہ اللہ کے ساتھ ان کا معاملہ ہو چکا ہے۔ ہم تو عام انسان کی بھی غلطی لوگوں کے سامنے بیان کرنے کے قائل نہیں ہیں۔ اپنا ایمان رکھیں، بولو بھی جڑے تر گئے نے انہوں دا معاملہ کدے نال ہے؟ اللہ نا۔ تے سانو پوچھتے نہیں ہونی انہوں دے بارے کہ انہوں نے کی کیتا ہے، تو سانو تے یہی رکھنا چاہیے کہ اسی اپنا عمال کی کرنا ہے۔ ساڑھے دل چالے نبی دا پیار ہوئے، اصحاب نبی دا پیار ہوئے، حضور دا پیار ہوئے، بلکہ عقیدہ بنا لو۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ 11 دن کوڑے کھا دے، کیوں؟ حاکم وقت نے کہا جی ساڑھے قاضی بن جو، چیف جسٹس۔ انہوں نے کہا جی نہیں، اگر میں تاڑا قاضی بن گیا تو میں نے فتوے غلط بھی دینے پینے، فیصلے غلط بھی کرنے پینے، لہذا میرے کل پیغمبر دی امانت ہے، حدیث رسول ہے، میں قاضی نہیں بننا۔ او امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کہتے ہیں آپ کو کوئی بندہ کہے نہ آ کر کہ فلاں بندے نے نبوت کا دعویٰ کیا، تو وہ کہتا مجھ سے دلیل لو، میرے کرامات دیکھو، میرے معجزے دیکھو، تو 1% بندہ اٹھ کے کہہ دینا چلو یارو دیکھو دلائل تے لو، تے بندہ کافر ہو جاتا۔ آج کتنے میرے بزرگ بیٹھے ہیں، چاند بیٹھے ہیں، سبھی اپنا ایمان بنائیں، اللہ آپ کے سارے پیار سے بیٹھے، ایمان تازہ ہوئے، اللہ راضی ہوئے۔ میرے امام عالی مقام دینا نا پاک نو ماننے والو، میرے کملی والے نبی دا کلمہ پڑھنے والے ہو، عرض کرنا چاہ رہے آویں میرے مبرے صادق نبی نال محبت دا اظہار لے کے بیٹھنے والے ہو۔ الف آیا سالال و حاجنے نو تیرے کولے آندے کانو لا بیٹھاؤ، تینو حکم کستوری خریدنے داؤ، تیرے ہنگ جوین دے لا بیٹھاؤ، اس شاعت آئی کی جواب دے سی جدی رقم نو ریت ملا بیٹھاؤ، پیجیا تینو کستوریاں خریدن واسطے، تو ہنگ جوین دے ٹھیر لگا بیٹھا میں۔ حضرت نبی کریم دا غلام ہے، کہندا سونیاں مینوں خواب آیا ہے، میرے مگر ایک شیر لگا وے، میں او دے اگے لگ کے دوڑن لگ پیا، مینوں ڈر پہ گیا شیر مینوں کھا جائے گا، میں ایک درخت دے اتے چڑھ گیا، جڑی ٹانی تے میں پیر رکھیا او دے تھلے ایک سفید رنگ دا ایک کالے رنگ دا چوہا لگا ہویا وے، مینوں ڈر پہ گیا اے ٹانی کٹی جائے گی، اے نوں ٹوپا پیا ہویا وے، آرا پھردا پیا انے کٹیا جانا ہے۔ میں جی سونیاں ویکھیا تھلے ایک بہت بڑا کنواں ہے، وہ دے شیشناک سب اصحاب بیٹھا ہوئے، کہندے سونیاں میں پریشان ہو گیا ہوں، میں اتے تیان ماریا ہوں، ایک شہد دا چھتا لگا ہے تے میں او دے تیانے لگ پیا ہوں، مینوں شیر بھی پل گیا ہوں، مینوں کالے رنگ دا سفید رنگ دا چوہا بھی پل گیا ہوں، مینوں لکڑی بھی پل گئی جدے تے میرے پیر نے، مینوں تھلے کنواں بھی پل گیا ہوں۔ آپ فرماندے نے بیٹا وڑا شیر مگر لگا ہے، وہ تیرا موت دا پیغام ملک الموت اسرائیل ہے، جدھر جا رہے ہیں تیرے مگر جا رہا ہے، تیری زندگی دنال جی پچھے پچھے پھردا پیا ہے، جتھے حکم الہی آ گیا انہیں تیری روح قبض کر لینی ہے۔ وَقَدَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتِ، جدو موت دے فیصلے آ جن، قضا دے فیصلے آ جن، اللہ کہندا میرے قانون چ تبدیلیاں نہیں ہوندیاں، کہندے نے سونیاں وہ جڑا سفید رنگ دا تے کالے رنگ دا چوہا ہے، فرمایا دن تے رات ہے، تیری زندگی نو ٹوپا پیا ہے، آرا پھردا پیا ہے، ادھروں دن چڑھدا ادھروں رات پیندی، اے کڑی دی ٹک ٹک تیری زندگی نو کٹن دی ہے۔ ایک دن ٹانی 70 سال دی عمر، اناب جی وہ جڑی ٹانی ہے وہ تیری 70 سال دی عمر ہے، وہ تیری 80 سال دی عمر ہے، وہ تیری 1000 سال دی عمر ہے۔ جمیں پائی بشیر دنیا تو چلے گئے، اساں بھی چلے جانا ہے، تساں بھی چلے جانا ہے، لفظ سنیا جے فرمایا تیری 70 سال دی زندگی 20 سال دے بچیاں نو ٹیک ہو رہے، وہ فٹ بال کھیل دا پیا نوجوان 22 سال دا نوجوان سی، فٹ بال کھیل دا پیا سی، فٹ بال کھیل دیا جناب انہوں پتا سی آج میں مر جانا ہے۔ میرے بھائیو 20 سال کے بچے کو دل کا ٹیک ہوا،
فٹ بال کی گراؤنڈ میں گرا اور پوری دنیا نے لوگ کے کھائی، جوان بچے کا ہارٹ فیل ہوا اور موقع پہ موت ہو گئی۔ یہ موت کدوں جوانیاں ویک دیئے میرے بھائیوں، نکلو اس دنیا کے دھوکے سے۔ یہ موت کہتے ہیں بوڑھوں کو آتی ہے، یہ موت جوانوں کو بھی آ رہی ہے، یہ موت تو بچوں کو بھی آ رہی، یہ ماں کے پیٹ میں بھی آ رہی، یہ موت تو آنی آنی ہے۔ آج مجھے کل تجھے آنی آنی ہے۔ اس دنیا کے چکر سے نکلو، اپنا رخ آخرت کی طرف موڑو، نکلو اس دنیا فانی کی دوڑ سے، آخرت کی طرف اپنا رخ چینج کرو۔ یہ 25 سال کے نوجوانوں کے ہارٹ فیل ہو رہے، فکر تجھے پھر بھی نہیں۔ 20 سال کے نوجوان دنیا سے جا رہے، 40 سال تو ایوریج پاکستان میں چل رہی، 47 سال 50 سال بندے دنیا تو کسی دے گردے پھیل، کسی دا جگر پھیل، کسی دے ہیپاٹائٹس، کسی نے یرکان۔ اے ہیپاٹائٹس تے عام بندیاں نو ہوگی۔ آج کتنے دوست ہیں سیکھتے ہی نہیں۔ آپ فرماندے نہیں، وہ تیری 70 سال دی زندگی ایک دن کٹی جانی ہے، وہ جڑا تھلے کنویں وہ تیری قبر ہے۔ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجوکم تارۃ اخری۔ مٹی چو بنے ہیں، مٹی چو جانا ہے، مٹی چو اگلیاں نے تینوں دفن کر آنا ہے۔ آپ فرماندے نہیں، وہ جڑی اتے شہد ہے، وہ نبی اللہ دنیا دیپال پور دا بازار ہے، وہ کچہری چوک ہے، وہ دیپال پور دا کچہری چوک بازار ہے، وہ نبی دنیا چ مدینہ بازار ہے، وہ نبی دیپال پور دی رنگیل دنیا میں سوسائٹیاں نے۔ تو ایسا دے تیانے لگائیں، تینوں موت بھی پل گئے، شیر بھی پل گیا، ٹویا بھی پل گیا۔ تو ایسا دے تیانے لگائیں کہ تینوں پتہ ہی نہیں موت آنی ہے۔ پر اڈ گیا توتا جیڑا بولیاں سی پامدا، رہ گیا پنجرا خالی ڈر پہ۔ اے بھائی بشیر کنیاں لوکاں نو کہندا سی اکاؤنٹ چ پیسے رکھو، 5 سالاں بعد ڈبل ہو جان گے، 10 سالاں بعد ڈبل ہو جان گے۔ اپنا میرا 100 سال کی بات اپنی پل کی خبر نہیں۔ ویکھنا لوکاں نو صلاح دین والا بھائی سبحان دا والد اج قبراں چ پیا وے، گل اکو ہی ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ بابا صاحب پاک پتن چ لکھ دینے، بابا فرید صاحب آندے ویکھ فریدا مٹی کھلی، مٹی اتے مٹی ڈلی، مٹی روے مٹی ہسے، انت مٹی دا مٹی ہوئے۔ تے آندے اٹھ جاگ فریدا ستیا، تیری داڑھی آیا بور، تیرا اگا نیڑے آ گیا، تیرا پیچھا رہ گیا دور۔ اللہ اکبر اللہ۔ موت نے کسے نو معاف نہیں کرنا۔ پیر وارے شاہ لکھ دائے بڑے وڈے اے جگ مقام فنا دائے، سبا ریت دی کاند جیوں انائے، چھاں بدلان دی عمر بندے آندی، اسرائیل نے پاڑنا سی ونائے، وارے شامیاں انت خاک ہونا، لاکھ آب حیات جے پی ونائے۔ آخر مرنا ہے، آخر موت ہے، دوڑو جتنی مرضی دوڑ لگاؤ۔ اے دنیا کے انسانوں، آخر تم نے دنیا سے جانا ہے۔ یہ کتنی دیر بسانا ہے آپ نے اپنا بسیرا یہاں، آج نہیں تو کل۔ تیرے بڑے کہاں گئے، بادشاہ کہاں گئے، دیپال پور کے وارث کہاں گئے، تیرے بڑے کی قبریں کہاں گئی، قبروں کے نشان مٹ گئے۔ ہاں میرے جتنے چاند بیٹھے ہیں، ابھی تیری میری لاش قبروں میں نہیں جاتی، اور لوگ کھانا شروع کر دیتے ہیں، عورتوں کو کھانا کھول دیتے ہیں۔ اس سے بڑی کیا بات کروں؟ جس نوکر کے ساتھ تو کھانا پسند نہیں کرتا، جس نوکر کے ساتھ بیٹھنا پسند نہیں کرتا، جس نوکر کے ساتھ بیٹھ کے تو نبی پانی پینا پسند نہیں کرتا، وہی نوکر تجھے قبر کے نیچے ڈال کے اوپر مٹی ڈالے گا۔ اللہ نے تیری اکڑ ختم کر دی۔ اللہ کہتا نکل باہر قبر سے اب،
اور اس نوکر کو منع کر کے دکھا کہ تیری جرت کیسے ہوئی مجھ پہ مٹی ڈالنے کی، یہ ہے تیری میری حیثیت، اور باتیں ہم اتنی اتنی لمبی کر جاتے ہیں، میں ایسے کر دوں گا، میں ایسے کر دوں گا، کیا کر دے گا؟ کچھ بھی نہیں، بس یہ پھونک نکلنے کی دیر ہے۔ یہ تیرے جسم سے تیرے بچوں نے اس طرح نفرت کرنی ہے۔ میری طرف دیکھو، ایسے تجھے مجھے غسل دینا نا جب، تو تیرے بچوں نے تیرے دوستوں نے اپنی ناک پہ کپڑا رکھ لینا ہے کہ مجھے بدبو آ رہی ہے، یہ تیری میری حیثیت۔ تیرے پیاروں نے مٹی ڈال کے ہاتھ بھی تیری قبر کے اوپر ایسے جاڑ دینے، اور تو بنا پھرتا ہے کہ میں بہت لین لاٹ آدمی، کیا تیری میری حیثیت۔ میرے بھائیو، یہ دنیا کا مال ہے، کسی کی کوٹھی بنگلہ دیکھ کے مت کہنا کہ یہ مجھے مل جاتی تو میں کیا ہوتا۔ اس وہاں کھڑے ہو کر کہا کرو، امام ابن حجر نے کہا، بلوغ المرام کے مؤلف، فتح الباری کے مؤلف، او امام ابن حجر کہتے ہیں اب دنیا سجن المومن و جنت الکافر۔ مصر کے بازاروں میں کہتے تھے یہ دنیا کی خوبصورتی، یہ دنیا کا مال تو کچھ بھی نہیں، اصل خوبصورتی تو جنت میں ہے، یہ دنیا کا سکون تو کچھ بھی نہیں، اصل سکون تو جنت میں ہے۔ اللہ کہتا ہے جب میں جنتی کو جنت کا پہلا ایک ہوا کا جھونکا دوں گا تو جنتی بندہ دنیا کے سارے دکھ بھول چکا ہوگا۔ سارے دکھ بھائی عمیر جتنے آپ بیٹھے عمار بھائی، آج کتنے دنیا میں لوگ ہیں، حافظ معاذ صاحب، یہ کائنات کے لوگ سن لیں، اللہ کہتا میں اپنے جنتی بندے سے پوچھوں گا کہ بتا دنیا میں کوئی دکھ دیکھا ہے؟ تو وہ کہتا اللہ میں نے دکھ کا نام ہی پہلی دفعہ سنا ہے۔ تو ہم دنیا کے چکر میں لگے ہیں، آخرت کے سکھ برباد کرنے والے۔ مات بنو، رخ چینج کرو، اس دنیا سے نکلو، اس دھوکے سے نکلو۔ ہندے اڈ گیا توتا جیڑا بولیاں سی پاوندا، رہ گیا پنجرا خالی ڈر پہ آوندا، سکے تو سکا کوئی ہاتھ نہیں لاوندا، آج تم ان کے کندھوں پہ ہو، کل تو ان کے کندھوں پہ ہوگا، اور قبر میں جائے گا اور یہ تیرے اوپر منو مٹی ڈال دیں گے۔ یہ دنیا کتنی بے وفا ہے۔ اڈ گیا توتا جیڑا بولیاں سی پاوندا، رہ گیا پنجرا خالی ڈر پہ آوندا، سکے تو سکا کوئی ہاتھ نہیں لاوندا، ٹوٹ گئے نے رشتے دور تائیں، پھر ہو کے مجبور آخر پھٹے تے پایا ہے، اتار دیو کپڑے دے آپ سنایا ہے، اسے دے دل ذرا ترسنا آیا ہے، پڑھن پوشاک تھاؤں تھائیں، پھر دے کے گسل گل وچ آ کفنی چا پائیا، لے او کروڑ پتیا تیری ایو ہی کمائی۔ حضرت امام زین العابدین 38 ہجری میں پیدا ہوئے۔ امام زین العابدین نے سارا خاندان کٹتا دیکھا، جوانی میں بوڑھے ہو گئے، اتنا غم ملا، اتنا غم ملا، حسین کٹتا دیکھا، پھپھی کے بچے کٹتے دیکھے، ساری آنکھوں کے سامنے خاندان کٹ گیا۔ بس نبی میں حدیث پڑھا رہے، اور کسی نے کہا اے حسین کے بیٹے ایک بات تو بتا، تو مولا حسین دے پتر نو کہن لگے ایک گل دس، کدھر میں تانوں کدی مسکراندا نہیں ویکھیا، تے آپ دی رخسار تے نا نشان پڑ گئے تھے، رو رو کے آنسوؤں کی لڑیاں بہتی تھی نا، تو ایسے نشان پڑ گئے۔ تو کسی نے پوچھا امام زین العابدین سے، علی عابد سے، کہ ہم نے کبھی آپ کو مسکراتے نہیں دیکھا۔
امام زین العابدین دی چیخ نکلی کہندے نے جاننا قرآن ہے سورت دا نا یوسف ہے سپارہ بھی 12 رکوع بھی 12 ذکر بھی وچ 12 دا یعقوب نبی نو شک سی پتہ نہیں یوسف زندہ ہے کہ نہیں تے 40 سال حضرت یوسف علیہ السلام روئے انما اشکو بسی و حزنی للہ 40 سال رویا نبی یعقوب پتہ نہیں یوسف کٹیا ہے کہ نہیں پتہ نہیں یوسف دنیا تو گئے کہ نہیں زندہ یا کتھے نے 40 سال دی جدائی ہے تے نبی شک وچ رویا وے 40 سال کہدے مینوں پوچھن والیا کہ میں کدی ہسیا نہیں میں تے اکھاں دے سامنے خاندان کٹ دا ویکھی بس کھیتی علی کی کٹ گئی بستی اجڑ گئی یہ شیر میں پڑا درد ہو رہے جدا خاندان کٹیا ہوئے وہ سید پڑے تے درد ہو رہے بس کھیتی علی کی کٹ گئی بستی اجڑ گئی دین دے وارثانل کیا ہویا وے جنہ دا نانا جنہ تو بغیر پل نہیں رہندا اج کربلا دی اندھیر نگری وچ خاندان لٹ گیا سیدہ ہاندے بس کھیتی علی کی کٹ گئی بستی اجڑ گئی پردیس میں جدو تینوں اپنے کسے پیارے دا غم ستاوے حسین دا غم یاد کر لوی جدو تینوں کوئی اپنا درد آوے حسین دے بچڑے زین العابدین دا درد یاد کر رہی بس کھیتی علی کی کٹ گئی بستی اجڑ گئی پردیس میں حسین سے زینب بچھڑ گئی آدھیے سب پردیسی وطنی آئے تو ہی ویر موڑ مہارا آجا میرے سونے امیرا تینوں بیٹھی وعدہ ہمارا مٹ گئے نقشے قدم ویر دے مینوں ویلا آوے کھاون ویکھ گرانو جندرے لگے میری آنکھیاں لایا ساون دیگر ویلے اوے اسی ایتھے بہ کے رو پیاں جدے خامنے خاندان کٹیا ہوئے اپنے دے درد تے بڑے ہوندے کھاندیے سب پردیسی جویں بائی سبحان دیاں پینا باپ دے انتظار اندر نہیں کھاندیاں سب پردیسی وطنی آئے ہوئی ویر موڑ مہارا آجا میرے سونے ویرا تینوں بیٹھی وعدہ ہمارا مٹ گئے نقشے قدم ویر دے مینوں ویلا آوے کھاون ویکھ گرانو چندرے لگے میری آنکھیاں لائے ساون وہ دیگر ویلے جد کڑیاں اپو اپنے ویر کھڑاون بائیاں موئی سمجھ کے تو اپنے ویر لکاون وہ شالا مرن نہ ویر کسے دے تے نہ ہون نہ مانیاں بینا وہ جس بین دا ویر نہ کوئی اس کی دنیا تو لینا اور میں ہاتھ جوڑاں گا کدی پہنا نو نہ چھڑی باپ مر بھی جاوے پہنا دا حق دے وی میں جملہ کماں گا تو 5 گاز نہ دے وی ایتھو ٹیلی فون کریے ویر خیرے پہن میں دیپال پورو بول رہے آئی جڑا ویر تیرنا بول دانی حج اللہ نو پیارا ہو گیا پیدا کرن والے دی قسم اٹھانے ٹیلی فون باندھون تو پہلا دیئے ویرو میں نو ماری نہ سمجھے آجی ویر دا کفن میں لے کے آونا میں آخری جوڑا میں لے کے آونا 5 گاز لے کے نہیں آن دیاں 18 گاز لے کے آن دیاں جویں حسین دی پہن زینب کربلا چکے آدھی سر میرے کوئی دوش نہ دیوی
ਵੀਰਾ ਮੈਂ ਮਜਬੂਰੀ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਆਵਾਂ ਅੱਜ ਕਫਨ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਮਦੀਨਾ ਦੂਰੀ ਕਿਵੇਂ ਖੜਾਵਾਂ ਅੱਜ ਕਬਰ ਮੈਂ तेरी भैन बड़ी मजबूरी ज़ैनब दा सबर ते ज़ैनब ही जान दिए हुसैन दी भैन ज़ैनब जान दिए वीरां नूं किवें तोरीदा है ए भाई बशीर दे भरा जांदे ने वीरां तो विछड़न क्या हुंदा क्या हुंदी ए मौज बरादी जा जाने बैन अकबर दी जा जाने बैन हुसैन दी वीरा तो विछड़न क्या हुंदा क्या हुंदी ए मौज बरादी जा जाने बैन अकबर दी जा जाने बैन हुसैन दी